ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کرنے کا فرمایا ہو۔ ہاں ترک کی حدیث موجود ہے جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ جو لوگ ایڑیاں اٹھا کے زور لگا کے کہتے ہیں نا ترک رفع دین پہ ایک بھی حدیث نہیں ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں تم لوگ اپنے ہاتھ اس طرح اٹھا رہے ہو جیسے اتھرے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، وہ ساری کی ساری صحابہ کرام کو اس میں شامل کریں گے۔ کہنے لگے ہاں علقمہ بن وائل نے حضور کو دیکھا ہے، عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا۔ کہ اگر رفع دین کرتے علقمہ بن وائل نے نبی پاک کو ایک بار دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے نہ کرتے 50 بار دیکھا ہے۔ اور جہاں نبی پاک کا قول اور فعل آ جائے تو وہاں قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رفع دین کا ثبوت ہے احادیث میں، لیکن پھر بعد میں دیگر بہت سارے احکامات کی طرح رفع دین کو ترک کر دینے، چھوڑ دینے کا ثبوت بھی احادیث میں ہے، جن احادیث کو باقاعدہ امام بخاری نے بھی ذکر فرمایا، امام بخاری کے استادوں نے بھی ذکر فرمایا، اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ سماعت فرمائیے۔ ان مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک امام بخاری نے جزء رفع دین میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 268 پہ۔ یہ حدیث پاک شرح معانی الاثار حدیث نمبر 1323 میں بیان فرمایا گیا۔ ایک حدیث پاک جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے نماز کی پہلی تکبیر کے۔ دوسری حدیث پاک، یہ جو لوگ ایڑیاں اٹھا کے زور لگا کے کہتے ہیں نا ترک رفع دین پہ ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے، تو ذرا جو مسلمانان عالم ہیں بالخصوص نوجوان وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف حدیث نمبر 749 اور 750 ہے، ابو داؤد سیاستہ میں سے ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا کبر ثم لم یرفع، اور پھر آگے یہ بھی بیان کیا کہ رواہ البخاری فی جزء رفع الیدین، امام بخاری نے اس کو جزء رفع دین میں بھی ذکر فرمایا ہے، یہ بھی حدیث ہی ہے۔ ٹھیک، ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت برا فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا، پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ دوسری حدیث پاک ہو گئی۔ تیسری حدیث سنیے۔ یہ حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف حدیث نمبر 968 ہے۔ نبی پاک نے کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ حدیث قولی ہے۔ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع دین کرنے کی حدیث بیان کرتے ہیں وہ تقریباً ساری احادیث ایسی ہیں جو فعلی ہیں، اور جہاں نبی پاک کا قول اور فعل آ جائے تو وہاں قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کرنے کا فرمایا ہو۔ ہاں ترک کی حدیث موجود ہے جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں تم لوگ اپنے ہاتھ اس طرح اٹھا رہے ہو جیسے اتھرے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اس میں بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے اور جی حدیث پاک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے حضور ایسے کرتے تھے، تم لوگ یہ بھی تو کہتے ہو کہ پہلے حضور رفع دین کرتے تھے، تو کیا پہلے حضور ایسے کرتے تھے؟ تو دیکھیں جناب، جب کوئی کام منع کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی جو قباحت ہے، اس کی ممانعت ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر پیچھے والی چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کی کتنی مثالیں ہمارے دین میں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، صحابہ کرام نے کیے، بعد میں ممانعت ان میں وارد کر دی گئی، اور پھر ممانعت پر بہت ساری احادیث اور بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی۔ تو وہ کیا آپ کہیں گے کہ وہ ساری کی ساری صحابہ کرام کو اس میں شامل کریں گے آپ؟ تو ممانعت تو پھر ممانعت ہے، وہ بعد میں بیان کر دی گئی۔ تین احادیث ہو گئیں۔ چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائیے، اور یہ حدیث پاک جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 257 ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 748 ہے، نسائی شریف میں حدیث نمبر 1026 ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 3681 اور 4211 ہے۔ مشہور و معروف حدیث پاک ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ
صرف نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بار ہاتھ اٹھائے. یعنی حضرت یہاں جو یہ حدیث پاک ہے اسی کی مزید وضاحت میں علماء نے بہت شاندار کلام کیا ہے. ایمان تازہ ہوگا. آپ ذرا سنیے گا کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1319 کے تحت اس کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن مرہ یہ مسجد حضرموت میں داخل ہوئے تو انہوں نے علقمہ بن وائل کو دیکھا کہ یہ لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد جو نا وہ ہاتھ اٹھاتے تھے, رفع دین کرتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات جناب ابراہیم سے بیان کی تو فغاضبا, وہ غضبناک ہوئے, ناراض ہوئے اور کہنے لگے ہاں علقمہ بن وائل نے حضور کو دیکھا ہے, عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. یعنی علقمہ بن وائل سے زیادہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ہے. ٹھیک. پھر اسی طریقے سے حضرت مغیرہ سے بیان کیا. یہ حدیث نمبر شرح معانی الاثار کی 1318 ہے کہ کہتے ہیں میں نے جو نا وہ حدیث وائل حضرت ابراہیم سے بیان کی تو انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے انہو رأى النبی یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع فقال ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذلک فقد رآہ عبد اللہ 50 مرہ. کہ اگر رفع دین کرتے علقمہ بن وائل نے نبی پاک کو ایک بار دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے نہ کرتے 50 بار دیکھا ہے. یعنی دیکھیں یہ کوئی 8-10 احادیث مختلف نمبروں سے آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں. اس لیے یہ معاملہ منسوخ ہو چکا ہے جس پر باقاعدہ طور پر محدثین نے بیان فرمایا ہے اور ان کو احادیث کی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. ایک اہم چیز اور بھی ہے, عموماً جتنے لوگ ہیں جو رفع دین کے داعی ہیں اور جناب اس پر زور دیتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بہانے سے معاذ اللہ نبیوں کی, ولیوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی اور بعض اوقات معاذ اللہ کی بے ادبی کرنی شروع کر دیتی ہے. انہیں ختم, درود, میلاد, یہ ساری چیزیں پھر وہ ناجائز لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ معاملہ منسوخ ہو چکا ہے. لہٰذا اپنے قبلے بھی سیدھے کرنے چاہیے, اپنی نمازیں بھی درست کرنی چاہیے.